بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ڈاکٹر منور حسین آپ کے پیش خدمت ہیں. آج ہمارے ساتھ ایمبیسڈر نائلہ چوہان ہے، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. آج ہم بات کریں گے وائس پریمیئر چائنا کے، انہوں نے وزٹ پے کیا پاکستان کا، اور سی پیک کی 10 سالہ تقریبات میں انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا. اس کے ساتھ سیاسی رہنما اور عسکری قیادت دونوں کے ساتھ ان کی ملاقاتیں ہوئیں. اس حوالے سے ہم جانیں گے ایمبیسڈر نائلہ چوہان صاحبہ سے. میڈم بہت شکریہ آپ کے وقت کا. آپ کا بہت شکریہ مجھے ادھر رجوع کرنے کا. اچھا میڈم، یہ جو وائس پریمیئر کا جو وزٹ ہے چائنیز ہیلی فنگ کا، اس سے آپ اس کی اہمیت کے بارے میں کیا بتائیں گے کہ اس دورے کی اہمیت کیا ہے؟ دیکھیے، ایز اے اسٹوڈنٹ آف انٹرنیشنل ریلیشنز اینڈ اے پریکٹیشنر، میں اس کو تین طریقوں سے دیکھوں گی. سب سے پہلے تو یہ کہ یہ 10ویں سالگرہ ہے سی پیک کی، اس کی بذات خود ایک اہمیت اہمیت ہے. بنتی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ وائس پریمیئر کو، ہی لی فنگ کو، یہاں پہ ایز اسپیشل انوائے آف پریزیڈنٹ شی بھیجا گیا. یعنی کہ وہ سمجھے کہ ان کے خاص نمائندہ آئے کے ہیں. طور پہ ہے جی. کہیں بھی آپ ڈپلومیٹک ریلیشن میں دیکھتے ہیں، جب آپ اپنے اسپیشل انوائے کو بھیجتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے آپ کو بھیج رہے ہیں، جی جی. وہ آپ ہی کا چہرہ ہے. تو یہ پریزیڈنٹ شی کا چہرہ لے کے آئے ہیں اور انہی کی پالیسیز لے کے آئے ہیں. اور اس کے اوپر یہ خود وائس پریمیئر ہی جو ہیں، ان کا بڑا مضبوط اس سی پیک سے رشتہ ہے. اس کے آغاز میں بھی وہ اس کے ساتھ تھے، اور ابھی چائنا میں وہ ہیڈ کر رہے ہیں جس آرگنائزیشن کو. ان کی NRDC کہا جاتے ہے، جو ان کی پلاننگ ڈویژن، ہماری پلاننگ ڈویژن کا کاؤنٹر پارٹ ہے. جی. تو پروجیکٹس کی امپلیمنٹیشن کی ان کو اسپیشلائزیشن ہے، اور اسی لیے ان کے یہاں پہ کاؤنٹر پارٹ میزبان جو ہیں وہ احسن اقبال کا رول بنتا ہے، کیونکہ پلاننگ ڈویژن کا کاؤنٹر پارٹ ہمارے احسن اقبال ہی بنتے ہیں. اور احسن اقبال کا بھی اس میں بڑا قدیمی جو ہے وہ انوالومنٹ رہی ہے سی پیک کے ساتھ. سو دونوں طریقے سے یہ بہت اچھا ہے. اینڈ دا تھرڈ از دی انٹرنیشنل امیج، کہ یس، چائنا جو ہے وہ اکنامک ڈپلومیسی اور اکنامک ریلیشنز میں بلیو کرتا ہے، جنگ و غدر میں نہیں کرتا ہے، فساد میں نہیں کرتا ہے. اور یہ سی پیک کو جمپ سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے پچھلے کچھ سالوں میں ذرا بیک برنر میں ہو گیا تھا وہ، فار وٹ ایور ریزن وی کین ڈسکس ان دا لیٹر پارٹ آف دا پروگرام. جی. لیکن ان کی اہمیت میرے خیال میں ایٹ 3 لیولز بہت زیادہ ہے. بہت خوبصورتی سے آپ نے اس کو بیان کیا. میڈم یہ بتائیے گا کہ ایک ہمارے ہاں انیشلی ایک نیریٹو بھی اٹھا، وہ بعد میں دب گیا، جی. اس کو لوگوں نے نہیں لیا، نہیں بائی کیا. وہ یہ تھا کہ چونکہ وائس پریمیئر آئے ہیں اور پریزیڈنٹ زی خود تشریف نہیں لائے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ریلیشن شپ کے اندر ایک قسم کا یہ لو پروفائل یا ڈاؤن گریڈ آپ جسے ریلیشن شپ کہیں وہ ہے. تو یہ پروپیگنڈا اکثر آپ کو نظر آتا ہے ہمارے ود ان پاکستان. ایکچولی تو یہ انڈیا کی سائڈ سے، ویسٹ کی سائڈ سے آپ کو نظر آتا ہے. لٹریچر بھی سی پیک کے خلاف وہیں پہ پروڈیوس ہو رہا ہے زیادہ تر. ہمارے اندر یہ سم ٹائمز اتنی پیسمزم کیوں نظر آتی ہے؟ یہ ہماری ایک کیریکٹر ہے، آئی وڈ سے، کہ ہم ویسے تو اگر آپ ہیپینس کا انڈیکس دیکھیں تو ڈسپائٹ آل آور پرابلمس، پاکستان کا پورے ساؤتھ ایشیا میں ہیپینس انڈیکس دا ہائیسٹ. شاید ہمارا ایمان ہمیں وہ ایک دیتا جوش ہے. دے دیتا ہے، ایک آپٹمزم دیتا ہے. لیکن صحیح. ساتھ ساتھ میرا نہیں خیال دو پاکستانی اکٹھے بیٹھیں گے تو وہ کبھی کسی چیز کی اچھائی کریں گے. وہ ہر چیز کو ڈائسیکٹ کریں گے، اس کی نکتہ چینی کریں گے. تو ہم بڑے انالیٹیکل لوگ ہیں، میں اس کو پیسمزم نہیں کہوں گی. اچھا میڈم یہ بتائیے، یہ 10 سال ہمارے سی پیک کے گزرے، ہم نے کیا پایا کیا کھویا؟ چونکہ ہم کہتے تھے گیم چینجر ہے. چائنا میں ود ان 10 ایئرس ایک اربن ایریا، ایک رورل ایریا یا ایک گاؤں جو ہے وہ ایک میٹروپولیٹن سٹیز کی شکل اختیار کر جاتا ہے. گوادر ابھی تک کیوں نہیں ڈیولپ ہو پایا؟ حالانکہ ہماری کامیابی تو ہیں، روڈ نیٹ ورکس آپ کا آ گیا، انرجی سیکٹر کے اندر آ گیا، لیکن
گوادر کو جس پیس سے جانا چاہیے تھا، تو ہماری طرف سے کچھ کوتاہیاں آپ کو نظر آتی ہیں؟ ڈاکٹر صاحب دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ گلاس ہاف فل یا ہاف ایمٹی والی بات ہے کہ آپ ہاف فل کی اگر بات کریں تو وہ بھی ہم بہت کر سکتے ہیں، اور ہاف ایمٹی کی بات کرنا چاہیں تو وہ بھی ہم بہت کر سکتے ہیں. صحیح. لیکن میرے خیال میں میں کہوں گی کہ ہماری اتنی کیپیسٹی نہیں تھی جتنا کہ یہ پروجیکٹس تھے. اور کیپیسٹی سے میرا مطلب ہے کہ ہمارے ایریاز آف اسپیشلائزیشن اتنے زیادہ نہیں تھے. تو ایک تو وہ وجہ بنی. ٹھیک ہے. پھر آپ دیکھیں کہ آپ تو ماشاءاللہ بہت لائق ہیں، آپ نے بہت انٹرنیشنل ریلیشنز کو پڑھا ہوا ہے. بہت سی کتابوں میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ جب ہمارا آغاز ہوا تھا تو لیاقت علی کا پہلا وزٹ اس طرف کیوں ہوا اور اس طرف کیوں نہیں ہوا. اس میں جو عناصر تھے انہی کے فالو اپس ابھی بھی چل رہے ہیں. اچھا صحیح. سو کچھ ان عناصر کی بھی پیسمزم تھی بجائے ریئلسٹک اپروچ ہونے کے اور پریگمیٹک اپروچ ہونے کے. تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو حکومت ہے دے آر ڈوئرز. ان کا میں نے نہیں دیکھا، مطلب I don't belong to any political party, I want to clarify. صحیح. But as an observer, I can say that they have always done things. جو بھی انہوں نے کہا انہوں نے کیا ہے. تو اس کو اب جمپ سٹارٹ کر لیا گیا ہے. اور مجھے امید ہے، اور یہ جو آپ نے اہمیت کی بھی بات کی اور جو پالیٹکس کی بھی بات کی، اس میں بھی آئی تھنک چائنیز آر آلسو ویری پروڈنٹ کہ انہوں نے پہلے وائس پریمیئر کو بھیجا اور وائس پریمیئر نے کہا ہے کہ جب ہماری الیکشنز ہو جائیں گی تو جو بھی حکومت آئے گی اس وقت بھی پریزیڈنسی کا تشریف لائیں گے وہ یہاں پہ. تو یہ نہیں ہے کہ وہ نہیں آ رہے، وہ آ رہے ہیں. لیکن اس وقت ہمارے اپنے ملک میں حالات کچھ آپ کو بہتر پتہ ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ اس میں وہ کوئی مداخلت کریں، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو آن بورڈ کیا جائے اور اس کو جمپ سٹارٹ کیا جائے. بیکاز unlike many western powers, China does not interfere in internal relations. آپ کی جو بھی انٹرنل پالیٹکس ہوں گے وہ اس پہ نہیں مداخلت کرتے، نہ ہی کبھی اس پہ کمنٹری کرتے ہیں. آپ نے تو بہت کچھ پڑھا ہے، کبھی آپ نے دیکھا کہ انہوں نے انٹرنل ریلیشن پہ کیا ہو. ہاں انٹرنیشنل لیول پہ فورا پہ اگر ہمارے اوپر کچھ مشکل آئی ہو تو وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، لیکن اندرونی معاملات میں وہ ہماری مداخلت نہیں کرتے. سو آئی تھنک انہوں نے بھی بڑی کوشش اور بڑی حکمت کے ساتھ یہ سٹیپس لیے ہیں کہ سب سے پہلے وائس پریمیئر ہی کا وزٹ ہو جائے اور اس میں جتنے پروجیکٹس ہیں وہ جمپ سٹارٹ ہو جائے، تاکہ جب ہماری الیکشنز ہوں انشاءاللہ اور ہماری جو بھی حکومت آئے وہ پھر ان کو کیری فارورڈ کر سکے. اور اس وقت جب پریزیڈنٹ شی آئیں گے تو ان کی امپلیمنٹیشن، کیونکہ ناؤ وی آر ان دا فیز 2 آف سی پیک، تو اب وی آر ٹاکنگ اباؤٹ واکنگ دا ٹاک. تو جب آپ واک دا ٹاک کریں گے، امپلیمنٹیشن شروع ہو جائے گی تو پھر ان کے آنے میں وہ کانکریٹائز ہو جائے گا. جو ابھی صرف کاغذوں میں، بہت سی چیزیں کاغذوں تک ہیں، عمل پیرا ہو رہے ہیں ہم، لیکن اور اسی لیے دیکھیے جو ایم او یو سائن ہوئے ان میں بھی ایکسچینج آف ایکسپرٹس پہ بھی ایم او یو ہوا ہے. کیونکہ جیسے میں نے عرض کی کہ ہمارے پاس جو ان چیزوں میں ان کو نظر آئے کہ ایکسپرٹیز نہیں ہے، وہاں پہ ہم ایکسچینج آف ایکسپرٹیز کریں، ہمارے لوگ وہاں جا کے ٹرین ہوں اور پھر ان پروجیکٹس کو فالو تھرو کریں. اچھا میڈم، یہ بڑا اچھا آپ نے ایک پوائنٹ بتایا کہ جو ویسٹ ہے اس کے حوالے سے اگر آپ چائنا کو کمپیئر کریں تو چائنا بڑا منفرد نظر آتا ہے. کہیں جا کے زمین کو کالونائز نہیں کیا. پھر آپ نے کہا انٹرنل افیئرس میں انٹرفیئر نہیں کرتے. وہ بات کرتے ہیں جیو پالیٹکس کی، یہ بات کرتے ہیں جیو اکنامکس کی. تو یہ چائنا کی منفرد باتیں ہیں. اب جو ہم نے 6 ایم او یوز سائن کیے ہیں میڈم، وہ کیا کیا ہیں اور کس کس فیلڈ کے اندر ہیں، اور اس سے پاکستان کی اکانومی اور اس پورے خطے اینڈ بیانڈ دا ریجن آپ کو اس کا امپیکٹ کیا نظر آتا ہے؟ دیکھیے انشاءاللہ امپلیمنٹ ہو گئے تو بہت امپیکٹ ہے. جو انہوں نے سلیکٹ کیے ہیں 6،
وہ بہت اہم ہے. جیسا میں نے ابھی عرض کی کہ ایک تو ایکسچینج آف ایکسپرٹس پہ جی اور یہ ہمارا سب سے بڑا ایک وہ بلائنڈ اسپاٹ ڈیفیشنسی تھا جی جی جس کو ہم دیکھ رہے نہیں تھے. جی کیونکہ جب تک آپ کے پاس نو ہاؤ نہیں ہوگا نہیں ہوگی آپ اس ٹیکنالوجی کو اس طرح استعمال نہیں کر سکتے. ٹھیک پھر چائنا دیکھیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں ویسٹ کو مات دے چکا ہے. سو ان کی آئی ٹی اور ہماری بھی آئی ٹی کافی اسٹرانگ ہے لیکن اس لیول کی ابھی نہیں ہوئی ہے ہاں جتنی کہ چائنا کی ہے. سو اٹ از امپورٹنٹ کہ آئی ٹی میں ہو. پھر ایگریکلچر ٹیکنالوجی, ایگریکلچر ہیڈ بین اور مین اسٹے اکانومی, لیکن ہمارے ایگریکلچر آپ دیکھیے کہ 19% ہمارا کنٹریبیوشن ہی ایگریکلچر کا ان جی یور ڈی پی فارن جی ایکسچینج جی ارننگ, جی جی اس کو ہمیں جمپ سٹارٹ کرنا ہے. تو یہ ایم او یو اس کو مزید اہمیت مدد دے گا. پھر کنیکٹیوٹی آپ دیکھیے کہ ریلویز پہ نیشنل ہائی وے اتھارٹی کے ساتھ ایم او یو ہوا ہے. سو دیز آر دی امپورٹنٹ ایریاز آف انرجی. یہ ان کی وجہ سے میرا خیال ہے کہ بڑے مثبت نتائج ہوں گے, لیکن کوئی جادو کا چراغ نہیں ہے. اٹ ول ٹیک ٹائم. جب ہمارے لوگ اتنے ان چیزوں کو سنبھالنے کے قابل ہو جائیں گے دین ویل گیٹ دا ریزلٹس. اچھا میڈم, یہ آخری سوال چونکہ ہمارے پاس ٹائم بھی انفیکٹ شارٹ ہے, میں اسی کو بھی آبزرو کر رہا تھا. چیلنجز کیا ہیں ہمیں, جیسے باجوڑ کے اندر دھماکہ آپ کو نظر آتا ہے اس ٹائم کے اوپر, اور پھر وہاں سے این آئی جو انڈین نیوز ایجنسی ہے وہ الٹی سیدھی قسم کی نیوز پروپیگیٹ کرنا شروع کرتے ہیں, اور ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ وہ سری لنکن ٹائپ ہمیں ڈیٹ ٹریپ کے اندر لایا جا رہا ہے. تو یہ بظاہر تو چیلنجز نظر آتے ہیں, اس کے علاوہ اگر آپ کو چیلنجز نظر آ رہے ہوں ہم اس کو افیکٹو بنانے کی راہ میں. دیکھیے جہاں تک آپ نے ڈیٹ ٹریپ کی بات کی, اگر شری لنکا کا ڈیٹ ٹریپ آپ اسٹڈی کریں تو پراپوگینڈا یہی تھا کہ چین نے اس کو ڈیٹ ٹریپ میں لایا ہے, لیکن ایکچولی یہ ویسٹرن ملٹی نیشنلز تھیں جنہوں نے سری لنکا کو ڈیٹ ٹریپ میں پھنسایا ہے. سو یہ بالکل بے بنیاد پراپوگینڈا ہے. پھر آپ نے یہ جو سانحہ باجوڑ کا کہا, میں اس دن بھی ذکر کر رہی تھی کہ انہوں نے 3 pronged اٹیک کیا ہے. ایک تو یہ کہ آپ کی انٹرنل اسٹیبلٹی, بیکاز یہ آپ کی ایک پولیٹیکل پارٹی کا جلسہ تھا جی اور وہ کولیشن کا حصہ ہیں, اس میں یہ بام بلاسٹ جو ہے انٹرنل اسٹیبلٹی کو ڈیفینیٹلی اٹیک کرتا ہے. کریں گے. پھر دوسرا کیا کہ آپ نے جو ہے جو آپ کے فارن ریلیشنز ہیں اس پہ اٹیک ہے, اٹیک ہے جی کیونکہ آپ کے یہ جب بھی ودر آپ دیکھیے کہ پہلے بھی 2014 میں بھی جب ہوا جی تھا ایگزیکٹلی تو اس طرح کی ایکٹیویٹیز جی کی گئی تھیں کہ جی وہ وزٹ کینسل ہو گیا کینسل تھا. ہو گیا تھا جی. تو اب جو ہے یہ اس کو اگین دے آر ڈوئنگ دا سیم. اینڈ دا تھرڈ از آف کورس کہ آپ کی اکانومی بھی افیکٹ ہوتا ہے بیکاز انویسٹر کانفیڈنس ختم ہو جاتا ہے. ہے جی. سو 3 طرح کا یہ اٹیک ہے, لیکن مجھے امید ہے کہ جو بھی میں دوسری جو خبر کی ایجنسیز ہیں ان پہ کمنٹ نہیں کرنا چاہتی, ان کا کام ہے وہ کرتے رہیں گے. ہمیں اس کا غم نہیں جی پالنا چاہیے, ہمیں اپنا گھر سنبھالنا ہے. سنبھالنا چاہیے. That's it. بہت شکریہ میڈم آپ کے وقت کا. آپ نے ایمبیسڈر نائلہ چوہان کی باتیں سنی. میں سمجھتا ہوں آخر میں اگر میں یہ کہوں کہ پاکستان کو چاہیے کہ یہ جو ریٹ ٹیپزم ہے بیوروکریسی کی, اس کو 1 ونڈو آپریشن میں اگر کنورٹ کریں, پراپر سیکیورٹی دے دیں اور چیزوں کو بڑا سمپلیفائی کریں. اور ماضی میں بھی ہم نے بہت جلدی ایگریمنٹ کیے لیکن ان کو پھر ہم نے نبھانے میں تھوڑی سی سست روی کا شکار ہوئی. غالباً وہ ہمارے پاس اس طرح کی ایکسپرٹیز بھی نہیں ہے جس کی طرف ایمبیسڈر صاحبہ نے اشارہ دیا کہ اب وہ ہم چائنا سے لیں گے. اسی کے ساتھ آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا. نئے پروگرام میں نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.